السلام علیکم، میں ہوں جویریہ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز کی۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی اسرائیلی فوج کی بمباری میں کئی رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، جس کے ملبے تلے اب بھی درجنوں افراد دبے ہوئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے متعدد علاقوں میں رہائشی علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ وحشیانہ بمباری میں تباہ ہونے والے عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا جاری ہے۔ فلسطین اتھارٹی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں 64 افراد شہید اور 105 زخمی ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اپنے بیان میں شفقت محمود نے کہا کہ آج سے 34 سال پہلے میں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر سیاست میں قدم رکھا، لیکن بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے اب سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ ہی کسی پریشر کی وجہ سے ہے، نہ ہی میرا ارادہ کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ہے۔ یہ اعلان صرف سیاست سے علیحدگی کا ہے اور اس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے۔ میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے بنوں واقعات کی تحقیقات کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے کمیشن کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ نے کہا کہ انتشار میں ملوث لوگوں کو تحقیقات کا حق حاصل نہیں ہے۔ جس جماعت کی وہاں حکومت ہے اس کے لوگ دھرنے میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کی حکومت کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود اس کی انکوائری کریں۔ عطا اللہ تاڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ بنوں میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہیں دیکھی گئی۔ سیاسی قوتوں نے تاجروں کا امن مارچ خراب کرنے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے توشیخانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف دائر کی گئی درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز درخواستوں پر کل سماعت کریں گے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے درخواستیں ان کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے دائر کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر کوئٹہ سے 18 ڈاکٹرز کا لورا لائی تبادلہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ میر سرفراز بھگٹی نے لورا لائی میں ڈاکٹرز کی کمی کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ صحت کو افرادی قوت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ صحت متحرک ہوا اور کوئٹہ کے اسپتالوں میں 11 لیڈی ڈاکٹرز سمیت 18 ڈاکٹرز کا لورا لائی تبادلہ کر دیا۔ فاسٹ بالر حسن علی نے بھارتی ٹیم کے چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شرکت کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا۔ مقامی نیوز چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے فاسٹ بالر حسن علی نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی شرکت سے قطع نظر ٹورنامنٹ کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اگر ہم وہاں سیکورٹی خدشات کے باوجود کھیلنے جا سکتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پی سی سی آئی کو ہٹا کر دیکھیں تو ان کے پلیئرز بھی پاکستان میں کھیلنا چاہتے ہیں، تاہم فیصلہ اور پالیسیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ملک بھر میں واٹس ایپ سروسز متاثر ہونے سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف شہروں میں سماجی رابطوں کی اپلیکیشن واٹس ایپ اور فیس بک کی سروسز متاثر ہیں۔ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ پر تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو میسیجز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے، تاہم وائی فائی کے ذریعے یہ سہولیات ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں۔ سروسز متاثر ہونے سے صارفین کو پیغام رسانی اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق پولیٹیکل سیکریٹری ڈاکٹر آصف کرمانی نے اعلیٰ قیادت پر تنقید کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ آصف کرمانی نے حیران کن بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک طویل عرصے سے نواز کی قیادت والی پارٹی کے سیاسی معاملات سے خود کو دور کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لوگ بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے مر رہے ہیں، جبکہ رہنماؤں کا ایک گروپ حکمران کو ان کی غیر مؤثر طرز حکمرانی پر خوش کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑ نے کہا ہے کہ بنو امن مارچ واقعے میں پی ٹی آئی ملوث ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا اللہ تاڑ نے کہا کہ انصاف کے خون میں تشدد کی سیاست ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مروا کر اس کا الزام سیکورٹی فورسز پر لگاتے ہیں۔ یہ سیاسی نہیں بلکہ دہشت گرد جماعت ہے۔ آپ تحریک طالبان پاکستان، تحریک انصاف ٹی ٹی پی ٹی آئی ہیں۔
سعودی عرب میں آج نماز فجر کے بعد سالانہ غسل کعبہ کی روح پرور تقریب کا آغاز ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ہر سال کی طرح اس برس بھی محرم الحرام کی 15 تاریخ کو خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو غسل دیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ نے غسل کا آغاز کیا۔ اس بابرکت عمل کے لیے خانہ کعبہ کی کلید بردار عبدالوہاب بن زین العابدین الشیبی نے نماز فجر کے بعد بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور پھر حکام اندر داخل ہوئے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز نیوز۔